بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھو، لباس تمہارے حسن کو اپنے پردوں میں چھپا کے نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ اوہ، ناجلہ کی اس او میں ایک مشرقی لڑکی کے حیا کا پرتو تھا۔ تم قدرے آزاد ہوئے جاتے ہو، لیکن یہ تو خلیل جبران ہے۔ واللہ، اس نے حیرت سے ہتھیلی منہ پر جما کر حلق کا پورا استعمال کیا۔ ولایت کے مضافاتی قصبوں میں رواج ہے کہ ہفتے میں ایک شب پب کرالنگ یعنی شراب خانوں میں رینگنے کے کار خیر کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے۔ قریبی دوست ہمراہ پسندیدہ خواتین کے مقامی اور گرد و نواح میں بکھرے شراب خانوں کا طواف کرتے ہیں۔ نائلہ کے پاس قرطبہ کے قدیم قہوہ خانے نام کا ایک سیاحی کتابچہ تھا اور وہ آج شب ان قہوہ خانوں میں رینگنے کے موڈ میں تھی۔ وہ اپنا سامان پیک کر کے ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ آئی تھی اور اسے میڈرڈ جانے کے لیے بہر صورت 10 بجے تک وہاں پہنچنا تھا۔ یوں 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر ہمیں قرطبہ کے درجن بھر قہوہ خانوں کو بھگتانا تھا۔ بسم اللہ عبد الرحمن سوئم سے ہوئی۔ اس قہوہ خانے میں گٹار بجانے والا ہسپانوی نوجوان ہمارے بیٹھتے ہی اپنی بلند کرسی سے نیچے اتر آیا اور آنکھوں کو نیم خوابیدہ بنا کر نائلہ کی شان میں قصیدے الاپنے لگا۔ نائلہ نے اینک لگا کر اس کا معائنہ کیا اور فیصلہ دے دیا کہ وہ اینک کے ساتھ بھی خوش شکل دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے فوراً قہوہ خانے کی آرائش کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ہم باہر آ گئے۔ سامنے بہرحال کو روبش تھی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ خراب خانہ قرطبہ کے مشہور زمانہ بل فائٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ در و دیوار پر ہر سو پریشان بالوں والے اس نوجوان کا مغرور چہرہ بڑے بڑے پوسٹروں میں سے جھانکتا ہے۔ کاؤنٹر پر قرطبہ کے ٹاپاس یا مختصر خوراک کی ڈشیں سجی تھیں۔ ویل مچھلی کے ٹکڑے، پرندوں کے ابلے ہوئے بیروں جتنے انڈے، کیکڑے کی ٹانگیں، جھینگے۔ ایک ڈش سرکے میں بھگوئے ہوئے سفید قتلوں پر مشتمل تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے مالک سے استفسار کیا۔ اس نے ہسپانوی میں جانے کیا الا بلا نام لیا۔ سمندری مچھلی ہے، نائلہ نے لقمہ دیا۔ میں نے ایک قتلہ چکھا، بے حد لذیذ سمندری مچھلی تھی، چنانچہ پوری ڈش کا آرڈر دے دیا۔ بار میں آنے والے اکثر ہسپانوی اندر داخل ہوتے ہی وینیو خیریز کی فرمائش کرتے۔ مالک پتلے گلاس کو سرخ شراب سے لبریز کر کے کاؤنٹر پر رکھ دیتا اور پھر ہر مرتبہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہتا، آہ وہ دن جب عظیم الکروبس اسی طرح سامنے والے دروازے میں سے اندر داخل ہوتے ہی ہاتھ ہلا کر مجھے کہا کرتا تھا، ارے او موٹے کچھوے، وینو خیریز کا ایک گلاس۔ شراب خانے میں بیٹھے ہسپانویوں کے سر فرتے عقیدت سے یوں جھک جاتے جیسے کسی آسمانی صحیفے کے اترنے کے انتظار میں ہوں۔ موٹا کچھوا ان شاموں کا ذکر کرتا جو اس وقت کا گمنام بل فائٹر اس شراب خانے میں گزارا کرتا تھا۔ وہ اس کونے میں بیٹھا تھا، اس کے گلاس خیریز کے مٹکے پر بطور یادگار محفوظ ہے۔ یہ داستان الکروبس یوں ہی جاری رہتی تاں آ کے دروازے میں سے داخل ہونے والا کوئی اور ہسپانوی وینو خیریز کا نعرہ نہ لگا دیتا۔ نائلہ نے خیریز کے بارے میں ایک نہایت دلچسپ تاریخی حوالہ بیان کیا۔ کہتے ہیں شیراز سے نقل مکانی کر کے ایک خاندان اندلس میں آباد ہوا اور اپنے قصبے کا نام آبائی وطن کی یاد میں شیراز رکھا۔ ان کا پیشہ انگوروں سے شراب کشید کرنا تھا، چنانچہ انہوں نے انگوروں کی بیلیں نئے شیراز میں کاشت کیں اور شیراز وائن کی کشید شروع کر دی۔ شیراز کا نام بگڑ کر خیریز ہو گیا۔ آج بھی یہ قصبہ ایرانی انگوروں کے باغات اور ان سے کشید کردہ شراب کی نسبت سے اسپانیہ بھر میں مشہور ہے۔ سمندری مچھلی کا ذائقہ بالکل ابلے ہوئے انڈے کا سا تھا۔ الکروبس سے باہر نکلتے ہوئے میں نے نائلہ سے کہا، آکٹوپس یقیناً بے حد لذیذ جانور ہے۔ یعنی وہ ان گنت ٹانگوں والا جانور؟ میرے پیٹ میں یوں اتھل پتھل ہوئی جیسے تناول شدہ آکٹوپس کی ٹانگیں حرکت میں آ گئی ہوں۔ ہاں، وہی آکٹوپس، نائلہ لاپرواہی سے بولی اور پھر میری بصورتی ہوئی صورت کو دیکھ کر بے تحاشا ہنسنے لگی۔ واللہ، وہ بھی تو سمندری مچھلی کی ایک قسم ہوتی ہے نا۔ وہ لطیفہ سنا ہے کہ ایک نمونے آکٹوپس نے اپنی ماں سے پوچھا، اچھی امی، آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان 200 میں سے میری 100 ٹانگیں کون سی ہیں اور بقیہ 100 ہاتھ کون سے ہیں؟ چھوٹا سا لطیفہ۔ میں ڈیئر ٹونی کی یاد میں مسکرا دیا۔ اگر یہ چھوٹا سا لطیفہ ہے نا، تو پھر تم میں اس سے مزہ ہی مفقود ہے۔ نائلہ قدرے جھلا کر بولی، مسجد قرطبہ کے زیر سایہ خرابات
لامسکیتا بار یعنی شراب خانہ مسجد کے نام سے قائم ہے۔ پچھلے تجربے کی بنا پر میں نے یہاں سمندری خوراک سے مکمل پرہیز کیا۔ گو نائلہ صرف مجھے تنگ کرنے ہی گھر سے آکٹوپس کے سفید قتلے تناول کرتی رہی اور میں منہ پر ہتھیلی جمائے ادھر ادھر دیکھتا رہا، مبادہ پیٹ میں جمع شدہ آکٹوپس کی ٹانگیں یا ہاتھ باہر نکلنے کا قصد کر بیٹھیں۔ کالیے ارساس کے اختتام پر ایک بلند محرابی دروازہ پلازا کوریدا میں کھلتا ہے۔ اس میدان نما وسیع چوک کے چاروں طرف سے منزلہ مکان ہیں جن کی بوسیدگی میں غریب مزدور اور کسان مکین ہیں۔ دن کے وقت دھوپ میں سوکھتے کپڑوں کی قطاریں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہاں کے مکینوں نے سال بھر کے بعد پہلی مرتبہ کپڑے دھوئے ہیں۔ پلازا چاروں طرف سے بند ہے۔ اندر داخل ہونے کے لیے صرف 2 محرابی دروازے ہیں۔ قدیم زمانے میں جیب کتروں، اٹھائی گیروں اور بل فائٹروں کا مسکن تھا۔ داخلے کے دروازے مقفل کر کے چوک میں بل فائٹیں منعقد کی جاتی اور تماشائیوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کیے جاتے۔ کہوہ خانوں میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم سروینتس کے زمانے کی کسی سرائے میں آ نکلے ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب ان میں ڈان کیخوتے جیسے کرداروں کے بجائے مقامی مزدور اور کسان ملتے ہیں جو ٹیلی ویژن کے سامنے منہ کھولے ہسپانوی میں ترجمہ شدہ کاؤ بوائے فلمیں نہایت دلچسپی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم پلازا کوریدا کے دوسرے دروازے سے باہر آئے تو 10 بجنے کو تھے۔ اس نے بیگ میں سے اینک نکال کر وقت دیکھا۔ اب مجھے ہر صورت اسٹیشن کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ میڈرڈ کی گاڑی پورے 10:30 بجے نکل جاتی ہے۔ دیوار میں نصب لیمپ کی ہلکی روشنی اور ساس گلی میں رینگتی تاریکی کو اپنے اندر سمونے میں ناکام نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک آہنی دروازے کے پرپیش نقش و نگار میں سے جھانکا۔ نیم تاریکی میں تیرتا پاتیوں کا سرسبز جزیرہ، صرف فوارے کے پانیوں کی آواز تھی۔ مدم مدم نائلہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تم نے مجھ سے صرف اس روز بات کی ہے جس روز مجھے ہر صورت کرتبہ سے چلے جانا ہے، بلکہ اس مختصر ملاقات کے تم ذمہ دار ہو۔ اگر اس شب پنچکی سے بزدلوں کی طرح بھاگ نہ جاتے تو ہم پچھلے 6 روز بھی اکٹھے گزار سکتے تھے۔ میں بدستور ملگوجے اندھیرے میں ابھرتے گملوں اور بیلوں میں لپٹی محرابوں کو دیکھتا رہا۔ میرے سامان کا کیا ہوگا جب ہر صورت 10:30 بجے کی گاڑی کی لگیج کوچ میں رکھ دیا جائے گا؟ پاتیوں کے آہنی دروازے میں ابھی تک سورج کی حدت سنسنا رہی تھی۔ واللہ مستنصر باللہ، نائلہ نے میری خاموشی سے تنگ آ کر انتہائی بے چارگی سے کہا، تم عجیب و غریب شخصیت ہو۔ میں صبح کی گاڑی سے چلی جاؤں گی، چاہے اس وقت تک میرا سامان میڈرڈ کے کسی نیلام گھر میں ہی کیوں نہ فروخت ہو رہا ہو۔ شب کی ٹھنڈک میں خون کوتے ان دودھیا شانوں پر میرے ہاتھ طویل عنان کے بعد کسی اوس سے بھیگے کھیت میں اترنے والے کبوتروں کے جسم کی طرح گرم اور بے چین تھے۔ ان کے مزید پھڑپڑانے سے نائلہ واللہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ مرد جب اپنا ہاتھ عورت کے ہاتھ میں مس کرتا ہے تو وہ دونوں روح ابدیت کو چھو لیتے ہیں، اور یہ تو خلیل جبران ہے۔ واللہ، اس نے حیرت سے کہا، بالکل ہے، اور قریب آ کر آہستہ سے بولی، لیکن تم خلیل جبران کے اس حوالے سے تو مجھے نہیں چھو سکتے۔ کیوں؟ میں نے سرگوشی کی۔ واللہ، ناجلہ نے جھنجلا کر بلند آواز میں کہا، اور پھر کچھ سوچ کر نہایت عالمانہ انداز میں کہنے لگی، ہاتھ مس کرنے کی بات ہوئی ہے اور صرف روح ابدیت کو چھونے کا ذکر ہے۔ نائلہ، میں نے اسے چھوٹے بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ علامتی ہے، اگر اسے معلوم ہوتا تو۔ نائلہ کا جسم جو چند لمحے پیشتر خنک سنگ مرمر کی مانند تھا، اب غروب آفتاب کے بعد صحراؤں کی ریت کی طرح ہولے ہولے دہک رہا تھا۔ مجھے خلیل جبران پر بھی اعتبار آ گیا کہ لباس نے واقعی اس کے حسن حقیقی کو اپنے بوجھل پردوں میں چھپا کر نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ پاتیوں کے اندر بیلوں کی آغوش میں سوئے ہوئے فوارے کی سرسراہٹ مدھم تر ہوتی گئی، اور پھر ایک دم اس کے پانی ابل کر کناروں سے بہہ نکلے جیسے انہوں نے ابھی ابدیت کی روح کو چھو لیا ہو۔ کبالیو روخو یا سرخ گھوڑا غالباً قرطبہ کا قدیم ترین اور سب سے خوبصورت ریستوران ہے، جو کالیے حریروں کی ایک تنگ پاتیوں نما گلی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ درجنوں کہوہ خانوں میں رینگنے کے بعد ہم بے حد تھک چکے تھے، اس لیے شب کا بقیہ حصہ سکون سے گزارنے کی خاطر اس خوشنما ریستوران کا انتخاب ہوا۔ اندلوسی ببول اور مالٹے کے درختوں میں سے گزر کر ہم سین میں آ گئے، جہاں متعدد ہسپانوی کنبے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ سین کے درمیان میں قرطبی رواج کے مطابق کھجور کا ایک تناور درخت تھا۔ ہم ایک گوشے میں بیٹھ گئے جہاں سے مسجد قرطبہ کا چوکور مینار برقی روشنیوں سے منور نظر آ رہا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔